السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا جی، آج کا موسم کیا؟ ویسے یہاں پہ روز ہی موسم اچھا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ٹمپریچر جو ہے وہ 17، 18، 19 یہ سب جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور جرمنی کا جو ویدر تھا وہ جب ہم آئے تھے 7، 8، 6 اس طرح کچھ تھا، ٹھنڈ تھی وہاں۔ یہاں پہ رات کو بھی ٹھنڈی ہے، رضائی وغیرہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن دن میں گھروں میں تو ٹھیک ہے، لیکن باہر گرمی ہوتی ہے تھوڑی۔ اور بس ہم لوگ اسی طرح روز دن میں جو ہے وہ تھوڑا سا نیو ایریا ہے تو تھوڑا اس کو جاننے اور پہچاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رات کو پھر یہ بلاگز پہلے کے ہیں، کچھ مطلب ویڈیوز شوٹ کی ہوئی ہیں رمضان سے پہلے کی، جو کہ ایڈٹ ہو رہی ہیں۔ یہ رات کو جو ہے پھر ہم باہر نکلتے ہیں دیکھنے کے لیے اٹلی کی رونقیں۔ اچھا خیر، میں جب یہ ویڈیو ایڈٹ کر رہی تھی تو میرے ذہن میں آیا کہ میں نے بہت ساری ویڈیوز ڈالی ہیں کہ مجھے جرمنی جانا پڑا، پھر جرمنی سے یہاں شفٹ ہونا پڑا، یہاں کیوں شفٹ ہونا پڑا، کس وجہ سے ہونا پڑا، میں جرمنی کیوں نہیں رہ سکی، یا اٹلی اور جرمنی میں کیا ڈفرینس ہے یا کیا کامن ہے۔ بہت ساری میں نے ویڈیوز ڈالی تو مجھے یاد آیا کہ جو سب سے ضروری ویڈیو ہے وہ تو میں نے ڈالی ہی نہیں، جس چیز کے بارے میں مجھے بات کرنی چاہیے، لوگوں کو نو ہاؤ ہونی چاہیے، اور وہ ہے جی پنجاب میں اپوائنٹمنٹس، فیملی ری یونین ویزا کی اپوائنٹمنٹس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، اٹالین ایمبیسی اسلام آباد کی طرف سے۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے نولاستہ وغیرہ جب سب نکل جاتا ہے، اپنی فیملی کے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں فیملی ویزا کے لیے، تو اپوائنٹمنٹس کا اتنا بڑا ایشو ہو رہا ہے کہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ تو میں صرف اس بارے میں گائیڈ کرنا چاہتی تھی آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو کے ذریعے۔ اچھا، اب اپوائنٹمنٹس ایسا بھی ہے کہ جو ہے اب وہ نارملی تو آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی آن لائن، وہ تو بالکل جھوٹ بات ہے، چاہے آپ کو کوئی کچھ بھی کہے۔ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ کسی نہ کسی بندے کے تھرو لینی پڑتی ہیں۔ اچھا، میرے ساتھ کیا ہوا تھا، جب میرا نولاستہ نکل گیا تو سال میں نے اسی طرح دھکے کھائے کہ ادھر سے پتہ کرو، ادھر سے کرو۔ کسی نے کہا، مطلب پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، ہمیں بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ جی آپ کے ہسبینڈ جہاں ہوتے ہیں ان سے کہیں، اپنے لائر سے جو ہے آپ اپنے وکیل سے ایک پیک ای میل کروائیں تو 2 سے 3 دن کے اندر ایمبیسی آپ کو رپلائی کر دے گی۔ خیر ہم نے وہ پیک کیا، اس پیک کو بھی 6 منتھ ہو گئے، کوئی رپلائی نہیں آیا۔ پھر ایک میری جاننے والی مجھے فیڈ ایکس آفس میں ملی، انہوں نے مجھے کہا جی ہم آپ کو جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لے دیں گے، میرے ہسبینڈ فلاں فلاں جگہ میں ہوتے ہیں اٹلی، آپ ہمیں 100 یوروز پے کریں، اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ آ جاتی ہے تو آپ مزید 200 یوروز پے کریں گے، مینس ٹوٹل 300 یوروز۔ اگر نہیں آتی تو 60 یوروز ہم کٹ کر لیں گے اپنی فیس کے، جو ہم نے آپ کے لیے ہارڈ ورک کریں گے یا کوشش کریں گے اپوائنٹمنٹ لینے کی، 40 یوروز آپ کو واپس ملیں گے۔ خیر میں نے ان سے بہت کہا کہ جی اپوائنٹمنٹس نہیں آ رہی تو آپ مجھے نہ یہ اس طرف لائیں، کہتی نہیں نہیں ہم آپ کو لے کر دیں گے۔ بہرحال میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، انہوں نے انہیں 100 یورو سینڈ کیے وایا بینک، جو بھی ان کا سسٹم تھا۔ تو تھوڑے دن بعد جب میں نے ان سے بار بار پوچھا تو جی نہیں جی اپوائنٹمنٹس نہیں آ رہی، ای میل کا رپلائی نہیں آ رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ 60 یوروز انہوں نے اپنی فیس ڈیڈکٹ کر لی اور 40 یوروز جو تھے وہ بھی 20 کر کے دیے۔ مینس کہ یہ سب چل رہا ہے سین، تو آپ لوگ پلیز ہوشیار رہیں۔ اور پھر میں نے وہاں پہ خود بھی ای میل کی، لیکن ایمبیسی کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آتا تھا۔ فیڈ ایکس آفس میں چکر لگا لگا کر جوتیاں گھس گئیں میری چھوٹے سے بچے کے ساتھ، میرا بیٹا پیدا ہی ہوا تھا تب، 6 منتھ کا تھا۔ لیکن خیر وہ سب ساری کہانی ایک طرف، وہ بھی کام نہیں ہوا۔ تو پلیز پنجاب میں جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹس کے لیے جب آپ لوگوں کا نولاستہ نکل آتا ہے، بغیر ٹائم ضائع کیے آپ کوئی ایک ٹرسٹ وردی بندہ ڈھونڈ لیں جو آپ کو اپوائنٹمنٹ لے کر دے فیملی ویزا کے لیے۔ اگر آپ لوگ یہ سوچیں کہ آپ کو بغیر پیسے خرچ کیے اپوائنٹمنٹس مل جائیں، یہاں سے پیک کر کے، آپ پیک کر کے انتظار کرتے رہیں پورا سال بھی، کوئی بہت لکی ہوگا 100 میں سے ایک جس کو رپلائی آ جاتا ہوگا، ادروائز نہیں آتا۔ بہرحال جی ہم لوگوں نے سال پورا ضائع کیا۔ جب سال میرے نولاستہ میں رہ گیا، پھر میں فیڈ ایکس آفس گئی، مجھے وہاں ایک بہت اچھی جو ہے وہ مل گئی جو گائیڈ کرتی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پلیز مس نہ ویسٹ کریں ٹائم، اپوائنٹمنٹس جس طرح سے بھی آپ کو ملتی ہے لیں۔ خیر پھر میرے ہسبینڈ کے کوئی اٹلی میں ہی دوست تھے، انہوں نے کسی بندے کا ریفر کیا لاہور میں، ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے جو اس وقت ریٹ لگایا تھا وہ میں ابھی فی الحال آپ کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ کسی کی بھی جو ہے وہ انفارمیشن آپ اس طرح سے ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہیں۔
اور سوشل میڈیا پہ ویسے بھی انہوں نے ہمیں منع کیا تھا، لیکن اس وقت جو پاکستان میں اپوائنٹمنٹس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب میں، وہ میرے سننے میں آیا ہے، اور جن بھائی سے ہم نے کام کروایا تھا وہ بھی اس وقت یہی جو ہے وہ ریٹ لے رہے ہیں 3 lakhs پر اپوائنٹمنٹس، یا 3.5 lakhs، یعنی 3.5 لاکھ روپے ایک اپوائنٹمنٹ کا، اور 2 اپوائنٹمنٹس لینی ہوتی ہے، ایک لیگلائزیشن کی، اس میں آپ کی اور آپ کے بچوں کی، فیملی کی پورے کی، اور ایک ویزا کی۔ مطلب اگر 2 اپوائنٹمنٹس کا 3 لاکھ روپیہ، تو 6 لاکھ روپے آپ کو ٹوٹل بھرنا پڑے گا۔ میری جو رینج تھی، میں نے بھی 2.5 سے 3 لاکھ کے درمیان اس وقت بھرا تھا 2 اپوائنٹمنٹس کا، لیکن اس وقت بہت جو ریٹس تھے وہ کچھ مناسب تو نہیں کہہ سکتے، انسان کو وہ بھی زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ اچھا جی، آپ اپوائنٹمنٹس کی سب سے پہلی بات یہ آ گئی کہ کوئی ایک ٹرسٹ ورتھی بندہ ڈھونڈ لیں، وہی آپ کو اپوائنٹمنٹ لے کر دے گا۔ اس چکر میں نہ رہیں کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ خود سے خود مل جائے گی، ایسا نہیں ہو رہا۔ پنجاب میں بہت مسئلے ہو رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ ایمبیسی کا کیا سین ہے، جو ان کا اوپر والا عملہ ہے، یا جو اپوائنٹمنٹس لے کر دیتے ہیں، آپ اس میں ملے ہوئے ہیں نہیں ملے ہوئے، کیا مسئلہ ہے، یہ صرف پنجاب میں آ رہا ہے۔ ابھی میرے فرینڈ کے ہسبینڈ کی فیملی آئی ہے دسمبر 2023 کے اینڈ میں، اور آئی تھنک سو کہ وہ سندھ سے آئے ہیں، تو انہوں نے شاید آن لائن ہی اپوائنٹمنٹ انہیں ملی ہے، یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن میرے جہاں تک سننے میں آیا تھا آیا ہے فیڈیکس میں، جتنے میں نے چکر لگایا پورا سال 1.5 سال، جو جوتیاں گسائیں اپنا آپ کو ذلیل کیا، وہ یہی تھا کہ پنجاب میں ہی مسئلہ آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری بڑی بات کہ جب آپ اپوائنٹمنٹ لے لیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اوریجنل ہے یا فیک ہے، تو اس لیے کوئی اعتماد والا بندہ جس کو آپ اچھے سے جانتے ہو، جو پتہ ہو 100% کام کرے گا، اس سے کام کروائیے گا، کیونکہ اپوائنٹمنٹ جب آپ ایمبیسی میں جاتے ہیں، وہ آپ کی اگر آپ فیڈیکس آفس کی آئی ہے تو وہ آپ کی اسی دن وہ کہتے ہیں جی آپ 15 منٹ ویٹ کریں، ہم ایمبیسی سے کانٹیکٹ کر کے آپ کی ری چیک کرتے ہیں اپوائنٹمنٹ ہے بھی یا نہیں۔ اگر تو آپ کی اپوائنٹمنٹ جس بندے نے کام کیا اوریجنل ہوگی تو وہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، ادروائز میرے سامنے جس دن میری ویزا کی اپوائنٹمنٹ تھی، ایک بندے نے اپنی اپوائنٹمنٹ لی تھی 4 لاکھ میں کسی سے، اس نے وہاں پہ کہا بھی، انہوں نے ری چیک کیا 15 منٹ بٹھا کے، انہوں نے کہا سوری جی آپ ہمارے پاس آپ کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے۔ وہ بیچارہ بہت ڈس ہارٹ ہوا، بہت زیادہ، اس نے بہت ان سے کہا، اس نے کہا ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ ایمبیسی کا ہے، ایمبیسی کے پاس آپ کی اپوائنٹمنٹ شو ہوگی لسٹ میں تو ہم آپ کے ڈاکیومنٹ سبمٹ کریں گے۔ اس نے کہا جی میں نے فلاں فلاں بندے کو اتنے پیسے دیے تھے، بہرحال اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ فیک نکلی، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ جو ہے بلنڈر ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا نکالوں سے ہوشیار رہیں، تو پلیز آپ لوگ بھی یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، جب آپ لوگ اپنی فیملی کی اپوائنٹمنٹ لیں تو کوئی بہت ٹرسٹ والا بندہ ہونا چاہیے، جو آپ کو 100 نہیں 200% گارنٹی ہو کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ لے کر دے گا۔ اچھا جی، یہ بات ہوگی۔ دوسری بات، جب میری لیگلائزیشن کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی، میں ایمبیسی میں گئی فیس جمع کرانے کے لیے، ویریفیکیشن انہوں نے لے کر مجھے جب دوبارہ میرے ڈاکیومنٹس واپس کرنے کے لیے مجھے بلایا، ساری لیگلائزیشن ہو گئی، 3 دن میں میری لیگلائزیشن کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ ویسے اتنی جلدی ہوتی نہیں ہے، لوگوں کے 3 4 ماہ لگ جاتے ہیں، لیکن اس معاملے میں میں بہت لکی رہی کہ میری 3 دن میں لیگلائزیشن ہو گئی۔ 2 اگست کو میں نے، یا 1 اگست کو، پتہ نہیں اس طرح کچھ ڈیٹ تھی، سبمٹ کرایا، 3 دن بعد مجھے کال آ گئی اپنے ڈاکیومنٹس لے جائیں۔ میں لینے گئی، انہوں نے میری فائل مجھے دی، اور ایک جو فائل تھی اس کے اوپر لکھ دیا کہ جی اپرووڈ ہے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ جا کر ویٹ کریں، آپ کو ایمبیسی کی طرف سے ای میل آئے گی ویزا اپوائنٹمنٹ کے لیے۔ میں بھی، وہ ایک ہوتا ہے نا انسان پیسے بچانے کے چکر میں لالچ میں آ جاتا ہے، میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا نہیں نہیں، اب ہم نے اس ایجنٹ سے، یا جو بھی تھا کوئی جس سے ہم نے اپوائنٹمنٹ لی تھی لیگلائزیشن کی، اب ہم نے اس سے کانٹیکٹ نہیں کرنا، ہمیں جو ہے نا ایمبیسی خود ہی میل کرے گی، کیوں ہم نے پیسے لگانے ہیں۔ بہرحال ہم نے 1 ماہ ویٹ کیا، 2 ماہ ویٹ کیا، 2.5 ماہ، ایمبیسی کی طرف سے کوئی ای میل نہیں آئی۔ وہ سب جو ہے وہ انہوں نے، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں ایک بڑا تھکا ہارا سا لفظ ہوتا ہے، چس ماری، مطلب بکواس کی، انہوں نے کوئی مجھے ای میل نہیں آئی ویٹ کر کر کے۔ ایون میں نے جب ایمبیسی کو خود ای میل کرنے کی کوشش کی، میں پورا سال 1.5 سال یہ کوششیں کرتی رہی لیگلائزیشن کے لیے بھی، ویزا کے بعد 2.5 ماہ بھی، تو یہی آتا تھا جی ان کا ای میل باکس ہے، سوری فل ہے ان کا ای میل باکس، تو وہ آپ کی ای میل ریسیو نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس چکر میں مت پڑیے گا جو میں نے کیا۔ پھر مجھے 2.5 ماہ بعد دوبارہ سے اسی انسان سے رابطہ کرنا پڑا میرے ہسبینڈ کو، اور مجھے جس دن لیگلائزیشن کی اپوائنٹمنٹ لے کے دی تھی، اور اس نے ایز ایگزیکٹ ہمیں 3 سے 4 دن کے اندر ویزا کی اپوائنٹمنٹ لے دی، اور 1 ماہ کے اندر اندر ہمارے دوبارہ پیپر سبمٹ ہو گئے ویزا کے لیے۔ تو پنجاب میں جو ہے یہ بہت سین چل رہا ہے، پیک ای میل کا کوئی رپلائی نہیں آتا، چاہے وہ آپ اٹلی میں بیٹھ کے کریں، کہیں سے بھی بیٹھ کر کریں۔ اسی لیے آپ نے جب بھی اپنی فیملی کا کام کروانا ہے، نولاستہ ایکسپائر ہونے سے پہلے کروا لیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں جی نولاستہ کے ٹائم 2 ایئرس کا ہے۔ کئی ایریاز اٹلی کے ہیں جو نولاستہ رینیو کر دیتے ہیں، کئی ہیں جو نہیں رینیو کرتے، پھر اگر نہیں کرتے تو وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، دوبارہ سے ڈاکیومنٹیشن کا جو بھی ایشو ہوتا ہے۔ میرا رینیو نہیں ہو سکتا تھا، میرے ہسبینڈ نے سب پتہ کر لیا تھا، تو 2 سال کے اندر اندر یہ سارے کام کرنے پڑے تھے، اس میں سے آپ کو ڈاکیومنٹیشن بھی کلیئر کرانی پڑتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اس کے لیے ایک الگ ولاگ ہوگا، لیکن اس ولاگ میں اسپیشل یہ تھا کہ آپ لوگ اپنی جب اپوائنٹمنٹس لیں تو ٹرسٹ ورتھی بندے سے لیں، جو آپ کو پتہ ہو 200% آپ کی اپوائنٹمنٹ کلیئر لے کر دے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی فیک چیز نہیں ہوگی۔
اور دوسری بات کہ اس چیز میں نہ پڑیں کہ پیک کا رپلائی آئے گا، اگر کوشش ضرور کریں نولاستہ نکلتے کے ساتھ ایک پیک کر دیں، 3 سے 4 ماہ جو ہے وہ ویٹ کریں۔ ویسے اگر کسی پیک کا رپلائی جب پہلے ایمبیسی کرتی تھی تو 3 سے 4 دن میں یا ایک ہفتے میں میکسیمم یا 15 دن میں کر دیتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا، اس لیے وہ کہتے ہیں، بار بار کہہ رہی ہوں، نکالوں سے ہوشیار رہیں، ان چیزوں کا دھیان رکھیں، اور اپنی فیملی اپلائی کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں سوچ کر رکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پیسے جمع کر کے رکھیں اپوائنٹمنٹس کے لیے، تاکہ آپ اپوائنٹمنٹس لے سکیں اور اپنی فیملی اور بچوں کے لیے کام کروا سکیں اور انہیں اپنے پاس لے جا سکیں یورپ میں۔ باقی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اچھا سوچیے، اچھا کیجیے، خوش رہیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔